عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، کہا ہم کو سلیمان تیمی نے خبر دی، انہیں ابو مجلس لاحق بن حمید نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھی۔ اس دعائے قنوت میں آپ نے رعل اور ذکوان نامی قبائل کے لیے بد دعا کی۔ آپ فرماتے تھے کہ قبیلہ عصیان اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4094۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آپ کے معزز اصحاب قاریوں کو باربعونہ میں شہید کر دیا تھا 30 دن تک صبح کی نماز میں بد دعا کی تھی۔ آپ قبائل رعال بنو لحیان اور عصیہ کے لیے ان نمازوں میں بد دعا کرتے تھے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انہی اصحاب کے بارے میں جو بارمعونہ میں شہید کر دیے گئے تھے قرآن مجید کی آیت نازل کی۔ ہم اس آیت کی تلاوت کیا کرتے تھے لیکن بعد میں وہ آیت منسوخ ہو گئی۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، ہماری قوم کو خبر پہنچا دو کہ ہم اپنے رب سے ملے ہیں، ہمارا رب ہم سے راضی ہے اور ہم بھی اس سے راضی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4095۔ عبد الواحد بن زیاد نے بیان کیا، کہا ہم سے عاصب بن احول بن سلیمان نے بیان کیا، کہا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے نماز میں قنوت کے بارے میں پوچھا کہ قنوت رکوع سے پہلے ہے یا رکوع کے بعد؟ انہوں نے کہا کہ رکوع سے پہلے۔ میں نے عرض کی کہ فلاں صاحب نے آپ ہی کا نام لے کر مجھے بتایا کہ قنوت رکوع کے بعد ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انہوں نے غلط کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد صرف 1 مہینے تک قنوت پڑھی۔ آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت کو جو قاریوں کے نام سے مشہور تھی اور جو 70 کی تعداد میں تھے مشرکین کے بعض قبائل کے یہاں بھیجا تھا۔ مشرکین کے ان قبائل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صحابہ کے بارے میں پہلے حفظ و امان کا یقین دلایا تھا، لیکن بعد میں یہ لوگ صحابہ رضی اللہ عنہم کی اس جماعت پر غالب آ گئے اور غداری کی اور انہیں شہید کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر رکوع کے بعد 1 مہینے تک قنوت پڑھی تھی اور اس میں ان مشرکین کے لیے بد دعا کی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4096۔ یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ عمری نے کہا کہ مجھے نافع نے خبر دی اور انہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو انہوں نے غزوہ احد کے موقع پر پیش کیا تاکہ لڑنے والوں میں انہیں بھی بھرتی کر لیا جائے۔ اس وقت وہ 14 سال کے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت نہیں دی، لیکن غزوہ خندق کے موقع پر جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے کو پیش کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منظور فرما لیا۔ اس وقت وہ 15 سال کی عمر میں تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4097۔ قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالعزیز بن ابی حازم نے بیان کیا، ان سے ابو حازم نے اور ان سے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق میں تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم خندق کھود رہے تھے اور مٹی ہم اپنے کاندھوں پر اٹھا اٹھا کر ڈال رہے تھے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ، آخرت کی زندگی ہی بس آرام کی زندگی ہے، بس تو انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4098۔ معاویہ بن عمرو نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق فزاری نے بیان کیا، ان سے حمید طویل نے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ مہاجرین اور انصار سردی میں صبح سویرے ہی خندق کھود رہے ہیں، ان کے پاس غلام نہیں تھے کہ ان کے بجائے وہ اس کام کو انجام دیتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس مشقت اور بھوک کو دیکھا تو دعا کی، اے اللہ، زندگی تو بس آخرت ہی کی زندگی ہے، بس انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کے جواب میں کہا، ہم ہی ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کرنے کے لیے بیعت کی ہے جب تک ہماری جان میں جان ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4099۔ عمر عقدی نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الوارث بن سعید نے بیان کیا، ان سے عبدالعزیز بن صہیب نے اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مدینہ کے گرد مہاجرین و انصار خندق کھودنے میں مصروف ہو گئے اور مٹی اپنی پیٹھ پر اٹھانے لگے۔ اس وقت وہ یہ شعر پڑھ رہے تھے،
ہم نے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کی ہے جب تک ہماری جان میں جان ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ، خیر تو صرف آخرت ہی کی خیر ہے، پس انصار اور مہاجرین کو تو برکت عطا فرما۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک مٹھی جو آتا اور ان صحابہ کے لیے ایسے روغن میں جس کا مزہ بھی بگڑ چکا ہوتا ملا کر پکایا جاتا، یہی کھانا ان صحابہ کے سامنے رکھ دیا جاتا۔ صحابہ بھوکے ہوتے، یہ ان کے حلق میں چپکتا اور اس میں بدبو ہوتی، گویا اس وقت ان کی خوراک کا بھی یہ حال تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4100۔ عبد الواحد بن ایمن نے بیان کیا، ان سے ان کے والد ایمن حبشی نے بیان کیا کہ میں جابر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے بیان کیا کہ ہم غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھود رہے تھے کہ ایک بہت سخت قسم کی چٹان نکلی جس پر کدال اور پھاوڑے کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، اس لیے خندق کی کھدائی میں رکاوٹ پیدا ہو گئی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے عرض کی کہ خندق میں ایک چٹان ظاہر ہو گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اندر اترتا ہوں۔ چنانچہ آپ کھڑے ہوئے۔ اس وقت بھوک کی شدت کی وجہ سے آپ کا پیٹ پتھر سے بندھا ہوا تھا، 3 دن سے ہمیں ایک دانہ کھانے کے لیے نہیں ملا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال اپنے ہاتھ میں لی اور چٹان پر اس سے مارا، چٹان ایک ہی ضرب میں بالوں کے ڈھیر کی طرح بہہ گئی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے گھر جانے کی اجازت دیجیے۔ گھر آ کر میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ آج میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فاقوں کی وجہ سے اس حالت میں دیکھا کہ صبر نہ ہو سکا، کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہاں کچھ جو ہیں اور ایک بکری کا بچہ۔ میں نے بکری کے بچے کو ذبح کیا اور میری بیوی نے جو پیسے، پھر گوشت کو ہم نے چولہے پر ہانڈی میں رکھا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آٹا گوندھا جا چکا تھا اور گوشت چولہے پر پکنے کے قریب تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا، گھر کھانے کے لیے مختصر کھانا تیار ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے ساتھ 1-2 آدمیوں کو لے کر تشریف لے چلیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کتنا ہے؟ میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تو بہت ہے اور نہایت عمدہ و طیب ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اپنی بیوی سے کہہ دو کہ چولہے سے ہانڈی نہ اتاریں اور نہ تنور سے روٹی نکالیں، میں ابھی آ رہا ہوں۔ پھر صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ سب لوگ چلے۔ چنانچہ تمام انصار اور مہاجرین تیار ہو گئے۔ جب جابر رضی اللہ عنہ گھر پہنچے تو اپنی بیوی سے انہوں نے کہا، اب کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام مہاجرین و انصار کو ساتھ لے کر تشریف لا رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کچھ پوچھا بھی تھا؟ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اندر داخل ہو جاؤ، لیکن اژدہام نہ ہونے پائے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کا چورا کرنے لگے اور گوشت اس پر ڈالنے لگے۔ ہانڈی اور تنور دونوں ڈھکے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لیا اور صحابہ کے قریب کر دیا۔ پھر آپ نے گوشت اور روٹی نکالی۔ اس طرح آپ برابر روٹی چورا کرتے جاتے اور گوشت اس میں ڈالتے جاتے، یہاں تک کہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم شکم سیر ہو گئے اور کھانا بھی بچ گیا۔ آخر میں آپ نے جابر رضی اللہ عنہ کی بیوی سے فرمایا کہ اب یہ کھانا تم خود کھاؤ اور لوگوں کے یہاں ہدیہ میں بھیجو، کیونکہ لوگ آج کل فاقے میں مبتلا ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4101۔ عمرو بن علی فلاس نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو عاصم دحاق بن مخلد نے بیان کیا، کہا ہم کو انزلہ بن ابی سفیان نے خبر دی، کہا ہم کو سعید بن مینا نے خبر دی، کہا میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا۔ انہوں نے بیان کیا کہ جب خندق کھودی جا رہی تھی تو میں نے معلوم کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بھوک میں مبتلا ہیں۔ میں فوراً اپنی بیوی کے پاس آیا اور کہا، کیا تمہارے پاس کوئی کھانے کی چیز ہے؟ میرا خیال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بھوکے ہیں۔ میری بیوی ایک تھیلا نکال کر لائیں جس میں 1 صاع جو تھے۔ گھر میں ہمارا ایک بکری کا بچہ بھی بندھا ہوا تھا۔ میں نے بکری کے بچے کو ذبح کیا اور میری بیوی نے جو کو چکی میں پیسا۔ جب میں ذبح سے فارغ ہوا تو وہ بھی جو پیس چکی تھیں۔ میں نے گوشت کی بوٹیاں کر کے ہانڈی میں رکھ دیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میری بیوی نے پہلے ہی تنبیہ کر دی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ چنانچہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے کان میں یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے ایک چھوٹا سا بچہ ذبح کر لیا اور 1 صاع جو پیس لیے ہیں جو ہمارے پاس تھے، اس لیے آپ 2 صحابہ کو لے کر تشریف لے چلیں۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بلند آواز سے فرمایا، اے اہل خندق، جابر رضی اللہ عنہ نے تمہارے لیے کھانا تیار کروایا ہے، بس اب سارا کام چھوڑ دو اور جلدی چلے چلو۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میں نہ آ جاؤں ہانڈی چولہے پر سے نہ اتارنا اور نہ آٹے کی روٹی پکانی شروع کرنا۔ میں اپنے گھر آیا، ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ میں اپنی بیوی کے پاس آیا تو وہ مجھے برا بھلا کہنے لگی۔ میں نے کہا کہ تم نے جو کچھ مجھ سے کہا تھا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کر دیا تھا۔ آخر میری بیوی نے گندھا ہوا آٹا نکالا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنے لعاب دہن کی آمیزش کر دی اور برکت کی دعا کی۔ ہانڈی میں بھی آپ نے لعاب کی آمیزش کی اور برکت کی دعا کی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب روٹی پکانے والی کو بلاؤ۔ وہ میرے سامنے روٹی پکائے اور گوشت ہانڈی سے نکالے، لیکن چولہے سے ہانڈی نہ اتارنا۔ صحابہ کی تعداد 1000 کے قریب تھی۔ میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتا ہوں کہ اتنے ہی کھانے کو سب نے شکم سیر ہو کر کھایا اور کھانا بھی بچ گیا۔ جب تمام لوگ واپس ہو گئے تو ہماری ہانڈی اسی طرح ابل رہی تھی جس طرح شروع میں تھی، اور آٹے کی روٹیاں برابر پکائی جا رہی تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4102۔ عبدہ بن سلیمان نے بیان کیا، ان سے حشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ آیت جب مشرکین تمہارے بالائی علاقے سے اور تمہارے نشیبی علاقے سے تم پر چڑھ آئے تھے، اور جب مارے ڈر کے آنکھیں چکا چوندھ ہو گئی تھیں اور دل حلق تک آ گئے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ یہ آیت غزوہ خندق کے متعلق نازل ہوئی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4103۔ مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ بن حجاج نے، ان سے ابو اسحاق سبیعی نے، اور ان سے برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ غزوہ خندق میں خندق کی کھدائی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کا بدن مبارک غبار سے اٹ گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ کلمات جاری تھے، اللہ کی قسم اگر اللہ نہ ہوتا تو ہمیں سیدھا راستہ نہ ملتا، نہ ہم صدقہ کر سکتے نہ نماز پڑھتے، بس تو ہمارے دلوں پر سکنیت و طمانینت نازل فرما، اور اگر ہماری کفار سے مٹ بھیڑ ہو جائے تو ہمیں ثابت قدمی عنایت فرما۔ جو لوگ ہمارے خلاف چڑھ آئے ہیں، جب یہ کوئی فتنہ چاہتے ہیں تو ہم ان کی نہیں مانتے، ابینا ابینا، ہم ان کی نہیں مانتے، ہم ان کی نہیں مانتے، پر آپ کی آواز بلند ہو جاتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4104۔ یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے بیان کیا، کہا مجھ سے حکم بن عتبہ نے بیان کیا، ان سے مجاہد نے، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پروا ہوا کے ذریعے میری مدد کی گئی اور قوم عاد پچھوا ہوا سے ہلاک کر دی گئی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4105۔